جیے سندھو دیش، جیے رہبر سندھ سائیں جی ایم سید، جیے دنیا کی ساری مظلوم قومیں۔ دوستو، ساتھیو، سندھو دیش نیشنل موومنٹ JSMM کے چیئرمین محترم شفیع محمد برفت نے کہا کہ سندھو دیش نیشنل الائنس کیوں ضروری اور اہم ہے۔ پاکستانی ریاست اپنے وجود اور نظریاتی بنیادوں سے ہی اسلامی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی ترجمانی کرتے اور اس کو نفسیاتی طور پر اکساتی ہے، کیونکہ پاکستان کا بننا ہی دو قومی سازش کے تحت انڈیا کی تقسیم پر مبنی تھا۔ اس لیے ہی پاکستان اپنی غیر فطری ریاست کی بقا کے لیے بھارت کو اپنا دشمن قرار دیتا رہتا ہے، کیونکہ سیاسی اور نفسیاتی حوالے سے ہندو دشمنی کی پرچار ہی پاکستان کے وجود کا جواز فراہم کرتا ہے۔ آج بھی پاکستان خطے کے امن سلامتی کو سنگین خطرات میں دھکیلنے کے لیے چین کو سی پیک کے بہانے سے گوادر اور سندھ کے ساحلی جزائر تک لے کر آیا ہے، جس کا بنیادی مقصد بھارت دشمنی اور خطے میں اسٹریٹجیکل توازن کو پاکستان کی طرف سے بگاڑنا ہے، تاکہ خطے میں کشیدگی رہے اور پاکستان چین کے کندھے پر بندوق رکھ کر انڈیا سے اپنی دشمنی اور 1971 کی بدترین شکست کا بدلہ لے سکے، اور ہندو دشمنی کے بیجا خوف کے ذریعے تاریخی قوموں کو غلام بنا کر سیاسی سیکولر قومی تحریکوں کی جدوجہد کے خلاف مذہبی نفسیاتی حربہ استعمال کر سکے۔ اس لیے افغانستان سے لے کر علاقے اور عالمی امن کے خلاف مذہبی دہشت گرد گروہوں کو استعمال کرنا پاکستان کی ریاستی پالیسی اور حکمت عملی کا بنیادی اصول رہا ہے۔ پاکستان مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گرد تنظیموں کو اپنی اسٹریٹجیکل اساس سمجھتا ہے۔ یہ وہ بنیادی سبب تھا جو پاکستان نے ایک ہی وقت میں امریکی اور نیٹو کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں ایک طرف امریکہ، یورو نیٹو ممالک کو بھرپور یقین دلایا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اس عالمی جنگ میں امریکہ کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف اسامہ بن لادن حقانی نیٹ ورک، جیش محمد، حافظ سعید، مسعود اظہر اور طالبان کو خفیہ طور پر گائیڈ کرتا اور ان کی رہنمائی اور سرپرستی بھی کرتا رہا ہے۔ افغانستان کے قومی سماج کے خلاف پاکستان کی سازشیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کو ہمیشہ برباد کیا ہے اور افغان قوم کو مختلف ہیلوں بہانوں اور عالمی سازشوں کے ذریعے جنگ میں دھکیل کر پاکستان نے ان سازشی حربوں اور بہانوں سے پوری دنیا سے ایک طرف اربوں ڈالر وصول کیے ہیں، دوسری طرف دنیا کے جمہوری ممالک اور دہشت گرد گروہوں دونوں کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کو رکھنے کی حرفت بھی جاری رکھی ہے۔ آج ڈیوڈ لائن کے ذریعے پاکستان نے افغان سرزمین پر جس طرح قبضہ کیا ہے، اگر پاکستان افغانستان کے حقیقی دوست ملک ہوتا تو وہ افغانستان کو ہر وقت جنگ میں دھکیل کر کمزور کرنے کی سازش ہرگز نہیں کرتا، اور ڈیوڈ لائن کے ذریعے افغان سرزمین پر اپنا ناجائز قبضہ کبھی نہیں کرتا۔ آج پاکستان میں تاریخی قوموں سندھی بلوچوں کا وجود مکمل تباہی اور بربادی کے کنارے پر پہنچ چکا ہے۔ پاکستان میں مذہب کے نفسیاتی ہتھیار اور پنجابی فوج کے بندوق کے زور پر تاریخی قوموں کو جبراً قید اور غلام بنایا گیا ہے۔ سندھ کا سیاسی معاشی استحصال جاری ہے۔ سندھ کے معدنی ذخائر، تیل، گیس، کوئلہ، گرینائٹ، سمندر، دریا، زمینوں پر پنجاب اور پنجابی فوج کا جبری قبضہ ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق، مذہبی اقلیتوں کی آزادی کو مکمل ختم کیا گیا ہے۔ ریاستی سرپرستی میں مذہبی دہشت گرد گروہوں، احمدیوں، شیعہ کمیونٹی، کرسچن اور ہندو کمیونٹی کے خلاف مسلسل سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ عام شہریوں کی جان، مال، عزت ہر وقت خطرے میں رہتی ہے۔ پاکستان کی فوج ایک کاروباری بزنس مافیا بن چکی ہے۔ سندھ کے تاریخ، تہذیب، کلچر، زبان، قومی روایت کو ریاستی سازشوں کے ذریعے مکمل ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سندھ میں صوفی بزرگوں کی شاعری اور قومی صوفی فنکاروں کو ریاستی دہشت گرد گروہوں کی طرف سے دھمکیاں
اور ہراساں کیا جاتا ہے۔ عورتوں، بچوں کی آزادی، صحت، تعلیم اور نوجوانوں کے روزگار کو مکمل نظر انداز کیا گیا ہے۔ سیاسی پارٹیوں پر پابندیاں ہیں۔ قومی تحریک کے سیاسی قیادت اور کارکنوں کو سماج میں سیاسی تحرک اور جدوجہد کرنے سے روکا جاتا ہے۔ ریاست کی جبت سے سندھی سماج میں ہر طرف خوف اور دہشت گردی کی صورتحال برپا کی گئی ہے۔ سیاسی کارکنوں کو سیاسی سرگرمی کرنے نہیں دی جاتی ہیں۔ مذہبی گروہوں، جاگیرداروں اور نسل پرست ٹولوں کو سیاسی سرپرستی ریاستی اداروں، ایجنسیوں کی طرف سے کی جاتی ہے تاکہ سماج میں حقیقی سیکولر سیاست کو کمزور کیا جائے اور ریاستی غیر فطری نیریٹو کی پرچار کر کے عوام کو گمراہ کیا جائے۔ سندھ اور بلوچستان میں سیاسی کارکنوں کے پیچھے ISI نوس نوس کرتی رہتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں سیاسی قومی کارکن فوج اور ایجنسیوں کی طرف سے گرفتار کر کے خفیہ ٹارچر سیلز میں رکھے گئے ہیں، جن کو سندھ میں سیاسی اصطلاح کے طور پر لاپتہ افراد کہا جاتا ہے۔ یہ ریاست کی طرف سے سندھی سماج کو غیر سیاسی کرنے کی گھناؤنی سازش، ریاستی دہشت گردی اور فاشزم کا ثبوت ہے، جس کا مقصد ہے کہ سماج میں سیاست کو کمزور کیا جائے اور مذہبی بنیاد پرستی، انتہا پسندی، جاگیرداروں، نسل پرستوں، سیاسی دلالوں کی سرپرستی کی جائے اور سیاسی پارٹیوں، قومی تحریکوں اور سیکولر سوچ کو کمزور بنایا جائے۔ سندھ کے قومی تحریک GS متحدہ محاذ پر پابندی اس کا ایک بڑا ثبوت اور مثال ہے۔ دنیا کو اندازہ کرنا چاہیے کہ جو ریاست دنیا کے عالمی طاقتوں، امریکہ، نیٹو ممالک کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران دھوکہ اور فریب دے رہی تھی، جو ریاستی ملکی سیاستدانوں نواز شریف اور آصف زرداری کو فوج کی منشا کو تسکین پہنچانے کے لیے جیلوں میں ڈال کر یا جلاوطن کرتی ہے، جس ملک کی عدلیہ، میڈیا، بزنس کمیونٹی، سیاسی ادارے فوج کی لانگ بوٹس کے ماتحت ہوں، جس ملک کے ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو گولی ماری گئی اور دوسرے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو فوج کی طرف سے پھانسی پر لٹکایا گیا ہو، تیسرے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو دہشت گردوں کے ہاتھوں بم دھماکے میں مارا گیا ہو، الطاف حسین سمیت سندھ کی سیاسی قیادت جلاوطن کی گئی ہو، وہاں تاریخی قوموں کی آزادی، سیاسی معاشی حقوق کی بات کرنے والے سیاسی کارکنوں کے ساتھ ریاست کس طرح کا برتاؤ ہوتا ہوگا۔ سندھ اور بلوچستان میں ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں سیاسی کارکنوں کی مسخ شدہ لاشیں فوج اور ایجنسیز کی طرف سے سڑکوں پر پھینکنا ریاست کے اس پورے بھیانک فاشسٹ چہرے کو ظاہر کرنے کے ساتھ ریاستی دہشت گردی، فاشزم اور بربریت کا ایک مثال ہے۔ لہذا دنیا کے مہذب ممالک، پارلیمنٹریز، پالیسی سازوں، دانشوروں، صحافیوں، عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو یہ تاریخی حقائق اور سچائی ذہن نشین کرنی ہوگی کہ پاکستان ریاست پورے خطے اور ریاست میں جبراً قید کی گئی تاریخی قوموں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اور مصیبت ریاست خود ہے۔ پاکستان اسلامی دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ پاکستان افغانستان میں ہر وقت مداخلت کرتا ہے۔ پاکستان کشمیر میں دہشت گردی کرواتا ہے۔ پاکستان سندھ بلوچستان پر مذہب کے دھوکے اور فریب کے ذریعے قابض ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف زیادتیاں روز کا معمول ہے۔ پاکستان میں عورتیں، بچے محفوظ نہیں ہیں۔ پاکستان میں تاریخی قوموں کی تاریخ، زبان، کلچر اور قومی وجود فنائیت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ پاکستان میں سیاسی جبر، معاشی استحصال پنجاب کی طرف سے ریاست کے نام پر پہلے دن سے ہی جاری ہے۔ پاکستان مظلوم قوموں سندھ اور بلوچستان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ریاست قوموں پر جبراً مسلط کی گئی ہے۔ اب پاکستان میں کوئی بھی قوم رہنا نہیں چاہتی ہے۔ بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد پاکستان کے باقی رہنے کا کوئی بھی سیاسی، اخلاقی، تاریخی، نظریاتی سبب اور جواز باقی نہیں رہا ہے۔ اس لیے دنیا کے مہذب ممالک اگر سندھ اور بلوچستان سمیت مظلوم قوموں کے انسانی، مذہبی، تاریخی، قومی حقوق کی ذرا برابر بھی
चिंता करते हैं और उस पूरे खित्ते में अमन देखना चाहते हैं तो थियोक्रेटिक दहशतगर्द रियासत पाकिस्तान का खात्मा और तारीखी कौम सिंधु देश और बलूचिस्तान की कौमी आज़ादी इसका वाहिद और बुनियादी हल है। सिंध के आज़ादी पसंद सियासी रहनुमा पूरी दुनिया को मुश्तरका तौर पर अपील करते हैं कि गैर फितरी रियासत पाकिस्तान से सिंधु देश की आज़ादी सिंधी कौम की मुश्तरका मांग और सियासी डिमांड है। सिंध अपनी तारीख के सफ़र और जदीद दौर की तकाज़ाओं के मद्देनज़र एक तारीखी वतन और कौम है जिसमें रहने वाले हर रंग, नस्ल, ज़बान, मज़हब, मसलक के मानने वालों को अहम जदीद सिंध में कौमी समाज का लाज़िम हिस्सा समझते हैं। सिंध में लापत रहने वाले हर फ़र्द और मज़हबी, लिसानी, नस्ली गिरोह जो सिंध में पैदा हुआ है और सिंध को अपना वतन समझता है, जिसके सियासी, मुआशी मफादात और मरना और जीना सिंध से वाबस्ता है और जो सिंधु देश की आज़ादी की जदोजहद को सियासी और तारीख़ी हवाले से जायज़ और दुरुस्त समझते हैं और इस जद्दोजहद में अपना सियासी तारीख़ी किरदार अदा करना चाहते हैं, और जो सिंध में पैदा हुए हैं, चाहे उनका माजी और पस मंज़र किसी भी मुल्क या इलाके से वाबस्ता रहा हो, उन सब को हम आलमी मरूजा सियासी उसूलों के तहत सिंधी कौम और वतन का हिस्सा समझते हैं, बगैर इस फ़र्क के कि सिंध किसी का मादरे वतन रहा है या सिंध किसी की जन्म भूमि वतन है। सब सिंध के एक जैसे फ़र्द हैं। सब सिंध के कौमी समाज में सियासी, मुआशी, मुआशरती हवाले से बराबर के शहरी तस्वर किए जाएंगे, क्योंकि सिंध की कौम परस्ती, लिसानी, नस्ल परस्ती, मजहबी और फ़िरके परस्त नहीं बल्कि वतनी है, जिसका बुनियादी उसूल सिंध की हुब्बुल वतनी और आज़ादी से वाबस्ता है। आपका शफी मोहम्मद बोसवत, चेयरमैन GS मुर्तज़ाबाद। 15/10/2021 का ये ओपिनियन है और सिंधु देश नेशनल अलायंस क्यों ज़रूरी की तफसीली ये वज़ाहत है। जो भी सुनने वाले हैं, बाशऊर नौजवान, अदीब, दानिश्वर, अपने ख्यालात इनसे मुत्तफ़िक़ हैं या इन पे कोई भी उनकी तनकीदी राय या इस्लाही राय है तो कमेंट करें। बड़ी मेहरबानी। आपका भाई शाहनवाज।